ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا وتعالى في كلام الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی نسبت سے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے جس نے آپ کو اور مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ ہر جمعرات کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کا ادب احترام کریں اور اللہ کے گھر کے اندر آ کے بیٹھیں تو اس طرح بیٹھیں جیسا کہ ہمارے منہ کے اندر زبان نہیں ہے، اور ایسے بیٹھیں کسی آنے والا آ کے دیکھے تو اس طرح دیکھے کہ واقعی یہ طالب علم ہے، واقعی یہ جو بچے پڑھنے آتے ہیں واقعی بچے ہی ہیں، کیونکہ بچوں کو شیطان کہا گیا، کیونکہ وہ بچہ شیطان اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو ایسی شرارت کرے گا تو ساتھ والے کو معلوم نہیں ہوگا اس نے کیا شرارت کی ہے، اور ایسا معصوم بن کر بیٹھے گا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایسے آگے بیٹھے اللہ کے گھر کا ادب احترام کریں گے تب ہمارا مسئلہ حل ہوگا، اور ادب احترام نہیں کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کا گھر ایسی جگہ ہے جہاں ہم لوگ مانگنے آتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے، جہاں ہم مانگنے آتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں عطا کرتا ہے۔ جو چیز مانگی جائے وہ چیز ہمیں ملتی ہے، جو چیز اللہ سے مانگیں گے، جو چیز اللہ سے مانگی جائے گی وہی ہمیں ملے گی، جو چیز ہمارے ماں باپ مانگیں گے وہ اللہ ہی دے گا۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مانگیں گے وہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ ہی دے گا۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ جو ہی والا لفظ ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہی پہ ضرب لگائیں گے تو ہی میں ہماری کامیابی ہے، اور اللہ نہیں کریں گے تو ہماری اس میں کامیابی نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مانگیں گے اس میں ہماری ناکامی ہے، کسی اور سے مانگیں گے اس میں ہماری ناکامی ہے۔ ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، اور میرا بھائی ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس نہیں ہے، وہ آیا ہے میرے پاس، چل کر آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے کچھ پیسے دے دیں، قرض کے طور پر دے دیں،
تو میرے جو حاجات ہیں وہ میری پوری ہو جائے، آپ مہربانی کریں۔ وہ بھائی جب کہتا ہے کہ یار میرے پاس تو ہے نہیں، میں تو کل سے بھوکا بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ یہ غلط ہے۔ اس بھائی کو سوچنا چاہیے جس کے پاس پیسے ہیں، اس بھائی کو یہ سوچنا چاہیے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے کیا چیز سوچ کر میرے پاس آیا ہے۔ اللہ نے جو مجھے دیا ہے، اللہ نے جو مجھے دیا ہے، جو دینے والا مجھے دیا ہے وہ میرے سے لے ہی سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ میرے سے لے ہی سکتا ہے، وہ میرے سے کیا کر سکتا ہے؟ لے ہی سکتا ہے۔ جتنا توفیق ہے تو وہ تھوڑی اس کی مدد کر دے، اس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو، ہاں اس کے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ مدد کرنی چاہیے، ہے تو مدد کرنی چاہیے، مجبوری ہے تو پھر معذرت ہے، مجبوری ہے تو پھر اللہ کے گھر کا ادب کریں گے اور استادوں کا ادب کریں، استادوں کا ادب احترام کریں۔ استاد ایسا استاد، وہ ایسا استاد ہے کہ جو آپ گھر سے آتے ہیں، یہاں کے بیٹھتے ہیں، آپ کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا، آپ کو الف با پڑھنا نہیں آتا، وہ آپ کو بٹھاتے ہیں، آپ کو وہ پڑھاتے ہیں، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھنے۔ وہ بچہ اٹک کے پڑھتا ہے بسم اللہ، آگے الرحمن بیچ والا حرف وہ بھول جاتا ہے، تو پھر قاری صاحب پھر بتاتے ہیں استاد بسم اللہ، بچہ اس طرح نہیں پڑھنا، بسم اللہ پھر الرحمن الرحیم، پورا حرف بتاتے ہیں۔ پورا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے بعد ایک حرف بتاتے ہیں الف۔ الف کا مقصد 10 ثواب، 10 گنا معاف، 10 درجات بلند۔ ہاں اس استاد کو ثواب، ان کے ماں باپ کو ثواب، ان کے رشتے دار جو فوت ہو چکے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور کتنا بڑا ثواب ہے یہ جب قاری صاحب اس کو بٹھا کے پڑھاتے ہیں، اس کی ماں اس کی انگلی پکڑ کے لے کر آتی ہے، یہ میرا بچہ یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، میرا بچہ یہ یتیم ہے۔ جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے الف با، تو رات میں وہ ماں، وہ بیوی خواب دیتی ہے کہ آپ نے میرے بچے کو جب آپ وہاں مدرسے میں پہنچایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے، الف با پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ہاں اللہ پاک مجھے قبر کے عذاب سے بری کر دیا ہے، اللہ پاک نے مجھے قبر کے اندر ایک جنت کی کھڑکی کھول دی ہے، اور جنت کی ایسی ہوا آ رہی ہے، جنت کی ایسے نعمتیں آ رہی ہیں جو مجھے مل رہی ہیں صرف اس قرآن کی برکت سے۔ جو بچہ ابھی ابتدا شروع کیا ہے، پڑھنا شروع کیا ہے، جب وہ بچہ پورا پڑھے گا تو کتنا ثواب ہوگا، ان کو کتنا اجر ملے گا، یہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے یہ کبھی پڑھا ہے؟ ہاں ایسا ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، مقصد ہے پڑھنا، آنا ہے پڑھنا، بیٹھنا ہے پڑھنا، باتیں کرنا نہیں ہے، صرف پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کا مقصد یہ ہو یا اللہ میں نے جو پڑھا ہے، جتنا پڑھا ہے، اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام، انبیاء اللہ، اولیاء اللہ، صحابہ اکرام تک اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ بالخصوص میری والدہ دنیا میں نہیں ہے، میرے بہن نہیں ہے، میرے رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصاً ان کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے ثواب کا، مقصد ثواب کا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، الف با پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، جب آپ پورا قرآن پڑھ کے ان کو بخشو گے تو کتنا ان کو اجر ملے گا۔ ہاں الف کے اوپر کتنا نیکی ہے؟ 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف۔ یہ سب گناہ معاف، درجات بلند، نیکیاں ہمیں مفت میں مل رہی ہیں یا پیسوں سے مل رہی ہیں؟ بتائیں، ہاں مفت میں مل رہی ہیں یا پیسوں سے مل رہی ہیں؟ اللہ کے گھر پہ آ کر بیٹھنا یہ بھی ثواب ہے،
کتنا ثواب ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے۔ صرف بیٹھنا، پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، ذکر نہیں کرنا، ہاں تلاوت نہیں کرنی، صرف اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا، اس کا بڑا اجر ہے۔ اور جب تلاوت کرو گے، ذکر کرو گے، اس سے بڑھ کر ثواب ہوگا۔ ایسے ثواب مفت میں ملنا چاہیے، اللہ دیتا ہے، ہاں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ میری خواہش ہے، میری اپنی خواہش ہے کہ میں اپنے موٹر سائیکل لوں، خواہش ہے میری، ہاں آپ کی خواہش ہوگی سائیکل لوں، کسی کی خواہش ہوگی موبائل لوں، کسی کی خواہش ہوگی چھوٹی سائیکل لوں، ہاں یہ سائیکل، یہ موٹر سائیکل، یہ موبائل، یہ کیسے ملے گا؟ جب ہم اپنے ماں باپ کے آگے گڑ گڑائیں گے، ان سے مانگیں گے، ان کو کہیں گے، کچھ بھی کرے ہمیں چاہیے، ادھر سے آئیں گے تو ماں کو پکڑیں گے، ادھر سے آئیں گے تو تب بھی ماں کو پکڑیں گے۔ ڈائریکٹ باپ سے نہیں کہہ سکتے، باپ تھوڑا کڑک دماغ کا ہوتا ہے، ماں نرم دماغ کی ہوتی ہے۔ ماں جلدی پگھلتی ہے، باپ کو ٹائم لگتا ہے پگھلنے میں۔ برف رکھ لیں نا، برف اس کو سائے میں رکھیں گے، اس کو ٹائم لگے گا، اور دھوپ میں لگیں گے تو دھوپ میں رکھیں گے تو جلدی پگھلے گی۔ اسی طرح جب اپنی ماں سے کہیں گے، اماں جی آپ اپنے ہمارے ابو سے کہیں کہ یہ چیز مجھے دلوا دیں، میں صحیح استعمال کروں گا، غلط موٹر سائیکل نہیں چلاؤں گا، غلط سائیکل نہیں چلاؤں گا، بھگاؤں گا نہیں، موبائل صحیح استعمال کروں گا، اس میں تلاوت سنوں گا، اس میں بیان سنوں گا، ہاں اس میں ہر چیز اچھی استعمال کروں گا۔ پھر وہ ماں کافی دیر کے بعد، کافی آپ کی باتیں سننے کے بعد، میرا بچہ میرے مایوس ہو گیا ہے، میں اس کی بات اس کے باپ کے آگے رکھوں، اس کے بعد اس کے باپ کے آگے رکھوں کہ یہ میرے بچے کو سائیکل دلوا دیں، موٹر سائیکل دلوا دیں، اور موبائل دلوا دیں، جو جائز ہے دلوا دیں۔ کتنا اس کے بعد ملے گا؟ جب کتنا کرو گے پریشان، کتنا پریشان کرو گے، کتنا گڑ گڑاؤ گے ماں کے آگے، کتنا وہ تنگ کرو گے، اس کے بعد یہ ملے گا۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے گھر کے آگے، اللہ کے گھر میں آئیں گے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں گے، ہر وقت مانگیں گے، یا اللہ جو میرا باپ میری ماں اس دنیا میں ہے، ان کا ہاتھ کا زندگی میرے سر پر سلامت رکھنا۔ یہ یاد رکھنا بات، میری ماں اور باپ کا میری زندہ ہیں تو ان کا ہاتھ کیا کرنا؟ سلامت میرے سر پہ رکھنا۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرنا، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کرنا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ کل قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا، ہاں کل قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا۔ رسوا کیسے نہیں ہوں گے؟ ہم پڑھیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ہاں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں گے، تو تب ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں گے۔ جو دعا مانگی جائے اللہ کے گھر کے اندر، سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ جو دعا مانگیں درود شریف پہلے پڑھیں گے، پھر دعا جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک وہ ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے، وہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ دعا کے بعد پھر درود شریف پڑھیں۔ درود کس کے اوپر پڑھ رہے ہیں؟ درود کس کو بھیج رہے ہیں؟ آپ کا ہمارا نبی، ارحموا بامتی، امت کے لیے جو روتا رہا، آخری وقت تک روتا رہا، کسی حال میں امت کو نہیں چھوڑا تنہا، کسی حال میں امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی جمعرات کو اسی موضوع پہ بات کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنا بڑی قربانی دی، اپنی امت کے لیے انہوں نے رو کے کیا کیا مانگا اللہ سے، ہر چیز اللہ سے مانگی،
ہر عیب سے اللہ پاک ہمیں محفوظ کرے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اس دنیا سے جتنا مسلمان چلے گئے ہیں، جب سے دنیا بنی قیامت تک کے لیے سب کے صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔